ایک چھوٹے سے گاؤں میں عارف نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کے ابو کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ گھر کی ساری ذمہ داری اس کی بوڑھی امی پر آ گئی۔ امی لوگوں کے گھروں میں برتن مانجتی، کپڑے دھوتی اور کبھی کبھی بھوکی رہ کر بھی اپنے بیٹے کو کھانا کھلاتی۔ عارف اپنی امی کی یہ حالت دیکھ کر اندر ہی اندر ٹوٹ جاتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جلدی بڑا ہو کر اپنی امی کو ساری خوشیاں دے، لیکن غریبی انسان کے سپنوں کو بہت مشکل بنا دیتی ہے۔ پھر بھی اس نے کبھی محنت کرنا نہیں چھوڑا۔ صبح وہ دکان پر کام کرتا، دوپہر میں سامان اٹھاتا اور رات کو مسجد کے باہر بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتا، یا اللہ میری امی کی تکلیفیں مجھ پر ڈال دے، لیکن میری امی کو کبھی دکھ مت دینا۔ ایک دن بہت تیز بارش ہو رہی تھی، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور ان کے چھوٹے سے ٹوٹے گھر کی چھت سے پانی ٹپک رہا تھا۔ گھر میں کھانے کے لیے صرف تھوڑے سے چاول بچے تھے۔ امی نے وہی چاول پکائے اور پورا کٹورا عارف کے سامنے رکھ دیا۔ عارف نے پوچھا، امی آپ نہیں کھائیں گی؟ امی مسکرا کر بولی، میں نے پڑوس میں کھا لیا تھا بیٹا۔ لیکن عارف سمجھ گیا کہ امی جھوٹ بول رہی ہیں۔ اس نے آدھا کھانا امی کی طرف بڑھایا، مگر امی نے پھر منع کر دیا۔ اس رات عارف دیر تک جگتا رہا۔ اس نے پہلی بار اپنی امی کو چپکے روتے ہوئے دیکھا۔ اس دن اس کے دل میں ایک آگ جل پڑی، اپنی امی کے لیے کچھ بڑا کرنے کی آگ۔ اگلے دن سے اس نے اور زیادہ محنت کرنا شروع کر دی۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، کوئی کہتا تھا غریب کا بیٹا غریب ہی رہے گا، کوئی کہتا تھا اتنے چھوٹے سپنے مت دیکھ، لیکن عارف ہر طعنہ سن کر صرف مسکرا دیتا اور اپنی محنت پر بھروسہ تھا اور اپنی امی کی پورے دن بنا آرام کیے کام کرتا، لیکن اس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ رات کو جب سب سو جاتے تب وہ اکیلے بیٹھ کر سوچتا، ایک دن میں اپنی امی کو اتنا خوش کروں گا کہ ان کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئیں گے۔ وقت گزرتا گیا، دھیرے دھیرے عارف کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس نے چھوٹا کام شروع کیا، پھر وہی کام بڑا ہوتا چلا گیا۔ لوگ جو کبھی اس کا مذاق اڑاتے تھے اب اسی کی تعریف کرنے لگے۔ کچھ سالوں بعد عارف شہر کا کامیاب کاروباری بن چکا تھا۔ اس کے پاس پیسہ تھا، عزت تھی، بڑی گاڑی تھی، لیکن اس کے دل میں آج بھی وہی پرانا گھر اور اپنی کی تکلیفیں یاد ہیں۔ ایک دن وہ اچانک اپنے گاؤں لوٹا۔ گاؤں والے اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ہر طرف اس کی چرچا ہونے لگی، لیکن عارف سیدھے اپنے گھر گیا۔ گھر کے اندر اس کی بوڑھی ماں نماز پڑھ رہی تھی۔ ان کے کپڑے پرانے تھے، لیکن چہرے پر سکون تھا۔ عارف نے جیسے ہی اپنی امی کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دوڑ کر ان کی گود میں سر رکھ کر رو پڑا اور بولا، امی آج جو کچھ بھی ہوں آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں۔ اگر آپ بھوکی رہ کر مجھے نہیں کھلاتی، اگر آپ میرے لیے راتوں کو روک کر دعا نہیں کرتی تو شاید میں کبھی یہاں تک نہیں پہنچ پاتا۔ امی نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا دنیا کی سب سے بڑی دولت ماں باپ کی دعا ہوتی ہے۔ جس بچے کے ساتھ اس کی ماں کی دعا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی۔ یہ سن کر عارف اور زیادہ رونے لگا۔ اس دن گاؤں کے بہت سے لوگوں کو سمجھ آیا کہ انسان کی زندگی پیسہ نہیں ہے بلکہ ماں باپ کی محبت